بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المتقابلات نعنی بها الظاہر والنص والمفسر والمحکم مع ما یقابلها من الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ۔ یہ فصل متقابلات کے بیان میں ہے۔ متقابلات سے مصنف کہتے ہیں ہماری مراد ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ ہے۔ اس کو دوسرے لفظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، یہ فصل نظم کی مراد کے ظہور اور خفا کے بیان میں ہے۔ نظم کی مراد کے ظہور اور خفا کے بیان میں کیا مطلب؟ نظم بولوں تو وہی لفظ کہ نظم کی مراد ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے۔ کل میں بتا چکا کہ ہمارا بھی کوئی کلام ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مراد ظاہر ہوتی ہے، کس کے لیے؟ سننے والے کے لیے، محض سننے سے ہی، کہ محض سن کر کے ہی ہمارے بعض کلام کی مراد سننے والے کو معلوم ہو جاتی ہے، اور ہمارا بھی کوئی کلام ایسا ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، کہ اس کی مراد سامع کو محض سننے سے معلوم نہیں ہوتی، مراد ظاہر نہیں ہوتا۔ یہی حال نص کا بھی ہے، قرآن و حدیث کا بھی ہے، کہ قرآن و حدیث میں بعض نظم اور بعض کلام ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا سن کر کے ہی اس کلام کی مراد کو سمجھ جاتا ہے، یعنی محض سننے سے ہی سننے والے کے لیے کلام کی مراد ظاہر ہو جاتی ہے۔ کوئی کلام ایسا بھی ہوتا ہے اور کوئی کلام ایسا بھی ہے، کوئی نص بولوں تو قرآن و حدیث، کوئی نص ایسی بھی ہوتی ہے کہ محض سننے سے کلام کی مراد ظاہر نہیں ہوتی۔ اتنی سی بات تو سمجھ میں آئی؟ تو اب یہ جو قسمیں ہیں تو لفظ ہی کی قسمیں ہیں، یہاں پر ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ لفظ ہی کی۔ یوں ہی خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ بھی لفظ کی قسمیں ہی ہیں۔ تو اب کہنا پڑے گا یہ لفظ کی قسم کس اعتبار سے ہے؟ ظہور معنی اور خفاء معنی کے اعتبار سے، کہ لفظ کا معنی ظاہر ہے سامع کے لیے یا لفظ کے معنی میں خفا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کلام کی مراد ظاہر ہے سامع کے لیے یا کلام کی مراد میں خفا، پوشیدگی ہے، مراد پوشیدہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ظہور معنی اور خفاء معنی کے اعتبار سے یہ لفظ کی قسمیں ہیں۔ یا ایسا بھی بول سکتے ہو کہ یہ لفظ کی قسمیں ہیں ظہور معنی کے اعتبار سے، معنی کے ظہور کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں، خفی، ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ 4 قسمیں ہیں لفظ کی معنی کے ظہور کے اعتبار سے۔ ہاں، ان کے مقابل میں 4 اور قسمیں ہیں، وہ فلاں خفی، مشکل، مجمل، متشابہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب آپ کو سمجھنا ہے ظاہر کیا چیز ہے، نص کیا ہے۔ آج کے سبق میں بس یہ 2 بات سننا ہے۔ بات سمجھ رہے تو سنو۔ کلام ایسا ہے، ذرا دھیان سے سنو، کلام ایسا ہے کہ کلام کی مراد سامع کے لیے، کلام کی مراد سامع کے لیے محض سماع سے ظاہر ہو جائے۔ محض سماع سے یعنی سن کر ہی، سننے سے ہی کلام کی مراد ظاہر ہو جائے۔ عام اس سے کہ کلام اس مراد کے لیے لایا گیا ہو یا نہ لایا گیا ہو۔ بعض لوگ شرط لگاتے ہیں، متاخرین شرط لگاتے ہیں، میں متاخرین والی بولی بولتا ہوں، متقدمین کی نہیں، تو آپ کو زیادہ آرام رہے گا، کہ کلام کی مراد سامع کے لیے محض سماع سے ظاہر ہو اور وہ کلام اس معنی کے لیے لایا نہ گیا ہو تو ظاہر ہے۔ مثلا احل اللہ البیع وحرم الربا، احل اللہ البیع ایک کلام، حرم الربا ایک دوسرا کلام، یہ جملہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی اس قول احل اللہ البیع
بے حلال ہے یہ مراد سننے والے کو سن کر کے ہی معلوم ہو جاتی، جو بھی زبان کو جانتا ہے اس کو سنتے ہی سمجھ جاتا کہ اللہ پاک نے بے کو حلال کیا ہے۔ تو بے حلال ہے یہ مراد نفس سما سے ظاہر ہے۔ تو اس بات میں کہ بے حلال ہے یہ کلام ظاہر ہے، اسی طریقے سے اس بات میں کہ سود حرام ہے نفس سما سے ہی ظاہر ہے۔ تو کلام کی اس معنی پر دلالت ہے، یعنی یہ مراد کلام سے ظاہر ہے، مگر یہ کہ کلام اس کے لیے لایا نہیں گیا ہے۔ سن رہے ہو کس کے لیے لایا گیا؟ اب سنو، نص وہ کلام ہے جس کی مراد سامع کے لیے محض سماع سے ظاہر ہو، یعنی کلام کو سننے سے ہی اس کی مراد ظاہر ہو جائے اور وہ کلام اسی کے لیے لایا بھی گیا ہو، اور وہ کلام اسی معنی کے لیے یعنی وہ معنی کلام سے مقصود بھی ہو۔ تو نص میں دو بات ہو گئی، کیا کہ وہ مراد اور معنی کلام کا مدلول بھی ہے، کلام کا مدلول بھی ہے اور مقصود بھی، اور ظاہر میں کیا تھا کہ وہ معنی اور مراد کلام کا مدلول تو ہے لیکن مقصود یہ متاخرین کے مطابق میں گفتگو کر رہا ہوں اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اب بتاؤ کہ نص کا حال یہ ہے کہ وہ معنی کلام کا مدلول بھی ہے مقصود بھی ہے۔ نفس سما سے کلام کی مراد ظاہر ہے اور کلام اس کے لیے لایا بھی گیا، تو ظاہر کے بنسبت نص میں زیادہ ظہور ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر کا حال یہ ہے کہ وہ مراد اور معنی محض مدلول کلام ہے، اور یہاں یہ کہ کلام کے مدلول ہونے کے ساتھ ساتھ مقصود بھی ہے، تو یہ نص ہے۔ مثلا بے کی حلت اور ربا کی حرمت، آپ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا قول احل اللہ البیع وحرم الربا ظاہر ہے، مگر ان دونوں میں فرق ہے، بے اور ربا میں فرق ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ اس بات میں یہ کلام کیا ہے؟ نص ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر یہ کلام دلالت بھی کر رہا ہے۔ بولو کیسے دلالت کر رہا؟ یہ کلام بتا رہا ہے کہ ایک حلال ہے اور دوسرا حرام ہے۔ بولو بات، اس بات کو بتا رہا ہے کہ نہیں؟ بولو بتا رہا ہے۔ تو یہ اس کلام کا مدلول ہے کہ نہیں؟ اس کلام کی اس بات کے اوپر دلالت ہو رہی کہ نہیں کہ بے حلال ہے ربا حرام ہے، دونوں میں سے ایک حلال ہے ایک حرام ہے، یہ مدلول ہے کہ نہیں؟ مدلول تو ہے ہی اس کلام کا، ساتھ میں ان دونوں میں فرق ہے، یہی مقصود ہے۔ کیونکہ کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ دونوں تو ایک ہی طرح ہے، دونوں ایک ہی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی نہیں، ایک وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا، ایک طرح نہیں ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو اسی آیت سے بے کی حلت اور ربا کی حرمت، بات سمجھ رہے ہیں؟ بے، یہ آیت جو ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ آیت بے کی حلت اور ربا کی حرمت میں ظاہر ہے، اور یہ آیت ان دونوں کے درمیان فرق کے سلسلے میں نص ہے۔ اب اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے چلیں ہم، کہتے ہیں فَالظَّاهِرُ اسْمٌ لِكُلِّ كَلَامٍ ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ لِلسَّامِعِ بِنَفْسِ السِّمَاعِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ، ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے، ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے جس کلام کی مراد سننے والے کے لیے ظاہر ہو محض سن کر، سننے سے ہی اس کی مراد ظاہر ہو جائے، محض سننے سے لگا دیا تو خفی اور مشکل باہر نکل گیا، کیونکہ اس کی مراد محض سننے سے ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ وہاں مراد جو آگے آ رہی ہے، گفتگو ابھی سے میں نہیں کروں گا، خفی اور مشکل کی مراد محض سننے سے ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ تأمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تأمل سے مراد ظاہر ہوتی ہے، خفی اور مشکل میں بغیر تأمل کے مراد ظاہر، تو بنفس السماع لگا کر کے انہوں نے خارج کر دیا خفی اور مشکل کو۔ تو ظاہر کی تعریف آپ کو سمجھ میں آئی کہ وہ کلام ہے جس کی مراد سامع سننے والے کے لیے محض سننے سے ہی ظاہر ہو جائے۔
اور نس کسے کہتے ہیں؟ اب آپ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ والنس ماسی کل کلام لأجلہ، اور نس وہ کلام ہے، نس وہ کلام ہے کہ کلام جس کے لیے لایا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ نس وہ کلام ہے جس کی مراد سامع کے لیے، سمجھ رہے، نفس سمع سے ظاہر ہو، اور کلام اسی معنی کے لیے لایا گیا ہو، اسی مراد کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ تو نس میں دو بات ہوئی کہ معنی مراد یہ کلام کا مدلول بھی ہے، وہ معنی کلام کا مدلول بھی ہے اور مقصود بھی۔ ظاہر میں وہ معنی کلام کا مدلول تو ہے لیکن مقصود نہیں، کیونکہ کلام سے وہ مقصد نہیں ہے، کلام کے لائے جانے سے وہ مقصد نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والنس ما سیق الکلام لأجلہ، اور نس وہ کلام ہے، نس وہ ہے، سمجھ رہے ہیں، نس وہ ہے، وہ معنی، وہ مراد ہے کہ کلام جس معنی اور مراد کے لیے لایا گیا ہو۔ سمجھ گئے پوری بات؟ مثال ہو، اس کی مثال یعنی ظاہر و نس میں سے ہر ایک کی مثال، اے مثال کل واحد من النس والظاہر۔ یہ میں کیا بولا نہیں سمجھے؟ یہ کہنے کی ضرورت یہ کہ تم کہو کہ مثال ہو، اس کی مثال، کس کی مثال؟ تو نس کی مثال ہوگی یا ظاہر کی مثال ہوگی، یہاں تو دونوں کی مثال آ رہی ہے، تو ہم بول دیے کہ ہو کی ضمیر پلٹ رہی ہے کل کی طرف، اے مثال کل واحد من الظاہر والنس، ظاہر و نس میں سے ہر ایک کی مثال۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ٹھیک ہے؟ فَالْآیَةُ سِیقَتْ لِبَیَانِ التَّفْرِقَةِ بَیْنَ الْبَیْعِ وَالرِّبَا، تو یہ آیت لائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ بیع اور ربا کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ فرق کرنے کے لیے۔ تو یہ آیت اس سلسلے میں بیان تفریقہ میں نص ہے، بیان تفریقہ میں نص ہے، اور یہی آیت بیع کی حلت اور ربا کی حرمت میں ظاہر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ردًا لما ادعاہ الکفار، کیونکہ یہ کلام لایا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلام کو لایا ہے کس کے لیے؟ کفار کے اس دعویٰ کو رد کرنے کے لیے، کفار کے اس دعویٰ کو رد کرنے کے لیے۔ کون سے دعویٰ کو رد کرنے کے لیے؟ من التسویہ بینہما، کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ میں بول چکا ہوں۔ حیث قالوا، اس وجہ سے کہ کفار اس بات کے قائل تھے، کفار اس بات کو کہا کرتے تھے کہ بیع ربا ہی کی طرح ہے، بیع کس کی طرح ہے؟ ربا کی طرح ہے۔ سن رہے ہیں؟ وَقَدْ عُلِمَ حِلُّ الْبَیع وَحُرْمَةُ الرِّبَا بِنَفْسِ السِّمَاع، اللہ تعالیٰ کی اس قول سے بیع کی حلت اور ربا کی حرمت بھی معلوم ہوئی۔ کلام سے مقصود تو فرق کرنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے بیع کی حلت بھی معلوم ہوئی، یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ بیع حلال ہے، ربا حرام ہے، محض سننے سے ہی۔ تو بیع کی حلت اور ربا کی حرمت میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ظاہر ہے، اور بیان فرق میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول نص ہے۔ آ رہا سمجھ میں؟ وَقَدْ عُلِمَ حِلُّ الْبَیع وَحُرْمَةُ الرِّبَا، اور بیع کی حلت اور ربا کی حرمت بھی معلوم ہوئی نفس سماع سے، کلام کے سننے سے ہی۔ تو کہتے ہیں فصار ذالک النص فی التفرقہ، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کون سا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نص ہے تفریقہ میں، دونوں کے درمیان فرق کرنے میں، اور ظاہر ہے بیع کی حلت اور ربا کی حرمت میں۔ وَكَذَلِكَ سے جو گفتگو آ رہی ہے، تو یہی بات کو ایک اور مثال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بہت اہم بات ہے۔ ایک مثال سے تو دے ہی دیا، ایک اور مثال لا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ قول آ رہا ہے، یہ قول اس مراد میں ظاہر ہے اور اس مراد میں نص ہے، تو ظاہر اور نص کو قاعدے سے آپ سمجھو۔